اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو ان اسماء کے بارے میں تھی جو اسماء عمل کرتے ہیں، جنہیں اسماء عاملہ کہا جاتا ہے. فارسی اصطلاح کے مطابق اسمہائے عامل. اسمہائے عامل میں ہم نے 10 کو بیان کیا. اسم فاعل کے متعلق بحث کی، اسم مفعول کے متعلق، مصدر کے متعلق، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم صفت مشبہ، اسم شرط، عامل، تمیز میں کون سا اسم ہوتا ہے، مضاف اور اسم فعل. یہ تمام جو اسماء ہیں ان کو اسماء عاملہ کہا جاتا ہے. ان کے متعلق جو گفتگو ہو چکی ہے، آج کی گفتگو ہماری توابع کے بارے میں ہے. توابع کی سب سے پہلے تعریف ہے. توابع جمع تابع ہے. تابع کیا ہے؟ تابع کی تعریف یہ ہے کہ کل فعل اعرب باعراب سابقہ من جہۃ واحدہ. کل ثان، ہر وہ دوسرا، معربن، جسے اعراب دیا جائے باعراب سابقہ، اس سے پہلے والے جو اسم ہے اسی کا اعراب اگر اسے دیا جائے، معربن باعراب سابقہ من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے، تو ہم اسے دوسرے کو تابع کہیں گے، پہلے کو متبوع کہیں گے. یہ یوں تعریف کر رہے ہیں کہ توابع کی مجموع ملا کر توابع وہ کلمات ہیں کہ اعراب آنها بطبیعت از ما قبل شون بھی باشد، کہ جن کا اعراب ما قبل کی تابع ہونے کے سبب ہوتا ہے. ما قبل سے مراد متبوع ہے، اور عامل بطور مستقیم بر سر آنها نمی آید. عامل ڈائریکٹ براہ راست ان پر آ کر عمل نہیں کرتا، بلکہ اسی متبوع کے توسط سے ہی انہیں اعراب دیا جاتا ہے. جو اعراب متبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا. اگر متبوع خود مثلا کسی عامل رافع کی وجہ سے مرفوع ہو رہا ہے تو یہ بھی مرفوع ہو جائیں گے، اگر منصوب ہو رہا ہے تو یہ بھی منصوب، اگر مجرور ہو رہا ہے تو یہ بھی مجرور. توابع کی 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلی نعت، صفت. صفت کے بارے میں ہے کہ هو تابع يدل على معنى في متبوعه او في متعلق متبوعه. نعت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی اس کے متبوع میں یا متعلق متبوع میں موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مطلب کہتے ہیں جاءنی رجل عالم، یہ خود اس میں موجود ہے. میرے پاس ایسا شخص آیا جو عالم تھا، یعنی علم کی صفت اس میں موجود تھی. اور متعلق متبوع میں ہو، مثال کے طور پر جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا بندہ آیا، ایسا شخص آیا جس کا باپ عالم تھا، خود نہیں تھا، باپ. تو بس یا تو تابع صفت وہ معنی ہے جو معنی خود متبوع میں ہوتا ہے، یا وہ معنی متبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ تابع ایست کہ بر معنی در متبوع یا متعلق خود دلالت می کند. اسی کو انہوں نے فارسی میں بیان کیا ہے. مثال نمبر 1 فبشرہم بعذاب علیم. فا بحسب ما قبل، بشر فعل امر، ضمیر انت کی فاعل، ہم مفعول به، لذا بشر فعل وفاعل، تو انہیں بشارت دے. بعذاب بحرف جار، عذاب مجرور اور موصوف ہے، علیم اس کی صفت. نمبر 2 مررت برجل عالم ابوہ. اب یہ بھی مثال دی. مررت فعل وفاعل، برجل بحرف جار، رجل مجرور متعلق ہے مررت کے، اور رجل کے لیے صفت ہے عالم. ابوہ مضاف ہے،
اور ہو مضاف الیہ ہے، یہ ابو فاعل ہے اسی عالم کے لیے، جس کے بارے میں ہم نے بحث کی بعنوان اسم فاعل، کہ اسم فاعل بھی عمل کرتا ہے، مثلا موصوف پہ اعتماد کرتے ہوئے، مبتدا پہ اعتماد کرتے ہوئے، موصول کے اعتماد کرتے ہوئے، الف لام پہ اعتماد کرتے ہوئے وغیرہ۔ توجہ، گاہی جملے صفت واقع میں شود، بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ صفت ہوتی ہے، تو یہ مثلا جو مثالیں بیان ہو چکی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مفرد ہے جو صفت واقع ہے۔ یہاں ابھی جو بیان کریں گے کہتے ہیں کہ جاء رجل نصر بکرن، آیا میرے پاس ایسا شخص جس نے بکر کی مدد کی۔ شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال ہے کہ نصر فعل، ضمیر اس میں فاعل، بکرن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بھی مکمل، یہ جملے فعلیہ صفت ہے رجل کے لیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ معمولین جملہ جو صفت واقع تو وہ نکرہ کے لیے صفت واقع۔ خوب، اور خود یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نصر رجل بکرن محلن مرفوع ہے، اس لیے چونکہ اس کا موصوف جو ہے متبوع ہے وہ رجل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے جاء فعل رجل فاعل موصوف اور متبوع ہے، پورا جملہ ما بعد محلن مرفوع ہے اس کے۔ نمبر 2، تاکید۔ البتہ یہاں زیادہ بحث نہیں کرتا کہ مثلا کن کن چیزوں میں مطابقت ہونی شرط ہے۔ مثلا پہلی قسم میں 4 اس 10 اشیاء میں سے 4 میں ہونی چاہیے، جس طرح مثلا آپ کہتے ہیں رفع نصب جر، ان میں کسی ایک میں ظاہر رفع ہے تو نصب نہیں ہے، نصب ہے تو رفع نہیں ہے، نصب ہے تو جر نہیں ہے، جر ہے تو رفع نہیں ہے، نصب بھی نہیں ہے، اسی طرح کوئی ایک چیز۔ اچھا، تصغیر اور تانیث میں بھی ایک چیز، مذکر ہے تو مؤنث ہے، مثلا ان میں ایک چیز، تو پہلی 3 میں ایک چیز، ان میں ایک چیز، اور مذکر اور تذکیر اور تانیث ہو گیا۔ معرفہ اور نکرہ میں بھی یہ بھی ایک چیز، تو پر اس میں رفع نصب جر میں ایک، تعریف اور تنکیر میں ایک، اور اسی طرح مفرد تثنیہ جمع میں ایک، اور تذکیر اور تانیث میں بھی ایک، کلن 4 چیزیں۔ معرفہ نکرہ میں ایک، مفرد تثنیہ جمع میں ایک، مذکر مؤنث میں ایک، رفع نصب جر میں ایک، 10 میں سے 4 چیزیں ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے متعلق مطبوع والی، اس میں فقط پہلی 5 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر اعراب میں ایک چیز، اور تعریف و تنکیر میں ایک چیز۔ تو بس ان 5 میں کوئی چیز ہونی چاہیے، یعنی 5 میں سے 2 چیزیں مل جائیں گی، مرفوع ہے یا پھر معرفہ ہے، نکرہ ہے یا، بس نتیجتاً اگر خود مطبوع میں وہ معنی ہو تو 10 میں سے 4 چیزوں میں، اگر متعلق مطبوع میں وہ معنی پایا جائے تو اس صورت میں پہلی جو 5 چیزیں ہیں ان میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی 5 چیزیں رفع نصب جر، یہ 3، تعریف و تنکیر، یہ 5۔ تاکید وہ تابع ہے کہ برائے تقویت و اثبات مطبوع خود یا شمول حکم بر افراد آن ذکر میں شود۔ تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے اثبات اور اسے قوی بنانے کے لیے یا مطبوع کے تمام افراد پر اس حکم کو شامل کرنے کے لیے جو ذکر کیا جائے اسے ہم تاکید کا نام دیتے ہیں۔ تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی اسی لفظ کے تکرار کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے، متحقق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جاء زید، خود اس فعل کو تکرار کرتے ہیں، قد ضرب زید،
ان زیدن عالم، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یضرب زیدن، ٹھیک ہے، اسی اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، جس کی تاکید مطلوب ہو، اسی کو دوبارہ تکرار کر دیں ساتھ ساتھ۔ اچھا کبھی کبھی تاکید معنوی ہوتی ہے، یعنی کچھ خاص الفاظ ہیں، مثلا کل، اجمع، نفس اور وغیرہ وغیرہ۔ ان تاکید میں انہوں نے فقط 3 لفظ ذکر کیے ہیں، کل، نفس اور اجمع۔ اکتا، ابتا اور جو تابع ہیں اجمع کے وہ ذکر نہیں کیا، وغیرہ ہمراہ اس کے آن رہا تاکید معنوی یعنی جاء زید زیدن، بس اگر زید کی تاکید کرنا چاہتے ہیں تو اسی زید کو دوبارہ ذکر کر دیں، جاء فعل، زید فاعل، اور دوسرا زید تاکید لفظی اس کے لیے، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ الملائکہ یہ فاعل ہے سجدہ کے لیے، کلہم تاکید معنوی ہے اسی الملائکہ کے لیے، اجمعون یہ دوسری تاکید معنوی ہے اسی الملائکہ کے لیے، الا حرف استثناء ہے، ابلیس مستثنیٰ ہے، پس الملائکہ کلہم یہ مستثنیٰ منہ ہے اور ابلیس مستثنیٰ ہے۔ اور یہ بہرحال اختلاف ہے، بحث ہے اس میں کہ آیا یہ جو استثناء ہے یہ کون سا استثناء ہے، آیا استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے؟ دوسرے لفظوں میں آیا ابلیس صنف ملائکہ میں سے تھا، ملائکہ میں سے تھا اور پھر اس نے سجدہ نہیں کیا لذا خارج کیا گیا، یا اصلا ملائکہ میں تھا ہی نہیں؟ لذا اصل عطف میں، اصل استثناء میں متصل ہونا ہے، منقطع ہونا خلاف اصل ہے۔ استثناء میں اصل کیا ہے؟ متصل ہونا، منقطع ہونا خلاف اصل ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو تب تک ہم اصل پر حمل کریں گے، اگر دلیل محکم اور قوی مل گئی تو ہم نے دلیل کی پیروی کرنے، کونو ابناء الدلیل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 115 پہ بدل کی تعریف ہے، بہت زیادہ ہم بحث نہیں کر رہے اس میں۔ بدل تابعیس کہ در واقع مقصود بحکمی اس کی بمطبوع نسبت داده شده است۔ بدل وہ تابع ہے کہ حقیقت میں مقصود بحکمی اس کی بمطبوع نسبت داده شده۔ اس کی بہتر اور واضح تعریف جو ہے، اس تعریف، البتہ میں اس کی تاکید کی بیان کر دوں، تاکید کی ہدایہ میں تعریف یہ وَهُوَ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ الْمَتْبُوعِ فِي مَا نُسِبَ إِلَيْهِ۔ یہ تاکید کی تعریف ہے۔ بدل کی تعریف یوں ہے، هُوَ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَتْبُوعِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ۔ تو بس حقیقت میں بدل مطلوب ہوتا ہے، مبدل منہ کو تأکیدن، یا البتہ تاکیدن نہ کہیں، توطئتن، تمہیدن ذکر کیا جاتا ہے۔ مقصود واقعی اور حقیقی یا فی الواقع متکلم وہی بدل چاہتا ہے، مبدل منہ کو تو ویسے ہی تمہیدن ذکر کر دیا، توطئتن ذکر کر دیا۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ تابعیس کے در واقع وہ تابع ہے جو حقیقت میں واقع میں مقصود بحکمی، اس حکم مقصود ہے، مقصود بحکمی اس کے مطبوع، ایسا حکم جو مطبوع کی طرف نسبت دیا جاتا ہے وہی حکم مقصود ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بہتر ہے کہ خود وہی تابع مقصود ہے نسبت سے، نہ کہ مطبوع۔ اور تابع ينسب الیہ ما نسب الی مطبوع، یہ ایک ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ جو اس کے مطبوع کی طرف، لیکن حقیقت میں مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے اس نسبت سے، وہی تابع مطلوب ہے۔ اور اس کی 4 قسمیں ہیں جو انہوں نے نہیں بیان کی۔ سب سے پہلے بدل کل، اس کے بعد بدل بعض، اس کے بعد بدل
غلط، اس کے بعد بدل اشتمال، یا بدل اشتمال کو آپ پہلے لے آئیں، بدل غلط کو بعد میں. ان کے بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. رأیت زیدن رأسہ، اب یہ بدل بعض کی مثال دی ہے انہوں نے یہاں. رأیت فعل فاعل، زیدن اس کے لیے مفعول بھی ہے، رأس بدل اور مضاف ہے، اور ہو مضاف ہے، یہ بدل ہے. اور بدل کل کے لیے مثال جو ہے جاءنی زید اخوک، یہ بدل کل کے لیے مثال ہے. اور ضربت زیدن رأسہ یا رأیت زیدن رأسہ، میں نے زید کے سر کو دیکھا، سر چونکہ اس کا حصہ ہے. مثال یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألون فعل فاعل، کاف مفعول بھی اس کے لیے، عن الشہر جار مجرور متعلق ہے یسألون، الحرام صفت برائے الشہر، الشہر ایسا شہر جو کہ الحرام، قتال بدل ہے از الشہر الحرام، فی جار مجرور متعلق قتال کے. اب یہاں جو کچھ وہ صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہوں، ایک صورت. دوسری صورت بدل اور مبدل منہ دونوں نکرہ ہوں، دوسری صورت مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ، یا بالعکس. یہ 4 صورتیں ہیں. ان میں سے کون سی صورتیں صحیح ہیں، کون سی صورتیں صحیح نہیں ہیں. اور بدل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بدل معرفہ سے ہی معرفہ ہے، نکرہ سے ہی نکرہ ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ مبدل منہ معرفہ ہو یہ نکرہ یا بالعکس. بہرحال اس کی صورتحال جو ہے والبدل ان کان نکرہ ان معرفۃ یجب نعتہ، اور قرآن کی آیت ہے، لذا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے کیونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا اسی میں، لہذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عطف بیان، عطف بیان کی تعریف یوں کر رہے ہیں. عطف بیان وہ تابع ہے، اور اس کی عطف بیان کی تعریف جو ہے انہوں نے یوں بیان کیا، هو تابع غیر صفت یوضح متبوعہ وهو اشہر اسم شیء. دیکھیں، یعنی عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے، توضیح دیتا ہے، اور کسی شے کے 2 اسم میں سے مشہور ترین اسم کا نام ہے عطف بیان. تابعیت غیر صفت کے مانند صفت برائے توضیح متبوع خود می آید، مثل این کے کسی دورہ یہ 2 اسم یا 2 عنوان باشد و دومی مشہور تر از اولی باشد. اسی کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اپنے انداز سے، تھوڑا سا مثال کے ذریعے سے، وَإِلَّا وہ اسی میں شامل ہے. جاء زید عبد اللہ، ٹھیک ہے، جاء فعل، زید فاعل، اور عبد عطف بیان ہے، اور مضاف ہے، اللہ مضاف ہے. لذا زید اتنا واضح نہیں ہے. جب میں نے کہا عبد اللہ تو وہ خود زید واضح گا، چونکہ زید میں ابہام پایا جا رہا تھا، عبداللہ نے واضح کیا اسے. جاء زید اخوک، خب زید واضح نہیں ہے، اخوک واضح ہے، لذا اخوک کو آخر میں جو زیادہ مشہور ہے اسے وہ عنوان عطف بیان ذکر کریں گے. پہلے کو مبین، اس کو عطف بیان. جاء فعل، زید فاعل، اخو عطف بیان، مضاف اور کاف مضاف ہے. عطف بالحروف، بہرحال اس کو یہاں زیادہ بحث نہیں کیا، اسی لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. عطف بالحروف، عطف بالحروف میں فقط 2 جملے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عطف بحروف وہ تابع ہے کہ جو حروف عاطفہ میں سے کسی ایک کے واسطے سے حکم مطبوع آن سرایت می کند، جس کی طرف مطبوع کا حکم سرایت کرتا ہے، آ جاتا ہے. یعنی یہ حکم پہلے مطبوع میں تھا، اب اسی واو عاطفہ وغیرہ کے ذریعے سے وہ آ کے اس تابع میں بھی شامل ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے. یہاں ایک نوٹ لگایا ہے حاشیے میں، کہتے ہیں کہ زیادہ آگاہی کے لیے حروف غیر عامل یعنی بحث حروف عطف میں رجوع کیجئے. مثال جاء زید و امر، جاء فعل، زید فاعل، واو حرف عطف، امر یہ کیا ہے؟ عطف بالحروف، پہلا ہے متبوع اور امر ہے تابع. خب اب سوالات ہیں اور تمرین. سوالات
میں سے 4 سوال ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تابع سے منظور از تابع چیست، یعنی تابع کسے کہتے ہیں؟ تابع سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ جب ہم بھی کہتے ہیں کہ تابع تو کیا مراد لیتے ہیں؟ وتوابع خداوند، یعنی تابع کی تعریف کرنی ہے اور بتانے ہیں کہ تابع یہ چیزیں ہیں. کل اسم صان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، یہ اس کی تعریف تھی. یا کل ثان کہیں، کل اسم نہ کہیں، کل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. بہرحال اس میں کیا ہے من جهة واحدة کیوں قید ہے، یہ بیان انشاءاللہ کسی اور مقام پر. صفحہ نمبر 116 پر عطف بالحروف کی بحث ہوئی. اس میں پہلا سوال یہ تھا، دوسرا سوال تعریف کریں صفت کی، جس کا دوسرا نام نعت بھی ہے، اور اس کی 2 قسمیں بنائی. نمبر 3 عطف بیان اور بدل کی شرح بیان کریں، توضیح دیں، تفصیل بیان کریں. 4 تاکید کی تعریف کرتے ہوئے اس کی قسمیں بیان کریں، تاکید لفظی اور معنوی وغیرہ. ترکیب کریں زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا. نمبر 2 وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. نمبر 3 وعلم آدم الاسماء كلها. یہ دیکھیں کلها یہ وہ تاکید معنوی ہے. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ رب العالمین شاہد مثال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ للہ کے لیے صفت واقع ہے. اور بہذا القرآن میں القرآن جو ہے ہذا کے لیے واقع ہو رہا ہے. اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے الناس ثلاثۃ عالم و متعلم و غفاء. خوب یہ قال رسول اللہ 6 نمبر پہ یخرج ناس من المشرق. ناس یہ موصوف ہے یوطئون للمہدی، یعنی آخری زمانے میں سرزمین مشرق سے افراد کچھ لوگ خروج کریں گے، قیام کریں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے یوطئون للمہدی، وہ زمینہ ساز ہوں گے حکومت امام مہدی کے لیے. وہ تمہید اور توطئتاً حکومت امام کے لیے خارج ہوں گے للمہدی. یہ یوم الخلاص سے ذکر کیا ہے. یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ممکن اس اشارے بے انقلاب اسلامی ایران باشد، وہ عنوان ممکن است احتمال ذکر کیا ہے، یعنی اس کا واضح مطلب یہ کہ اور بھی احتمال ہے کہ مراد یہ نہ ہو. اچھا عن ابی حمزہ الصومالی عن علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انہو کان اذا طعم، جب امام علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تھے تو یہ فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا، حمد ہے، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اطعام فرمایا، وسقانا اور ہمیں سیراب کیا، وکفانا وایدنا اور ہمیں ڈھانپا چھپایا، وایدنا اور ہماری تائید کی، وآوانا اور ہمیں پناہ دی، وانعم علینا اور ہم پر احسان کیا، وافضل. الحمدللہ تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جو یطعم دوسروں کو اطعام کرتا ہے لیکن لا یطعم خود اسے طعام نہیں دیا جاتا. اعوذ بک من نفس، شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال اس میں من نفس ہے کہ لا تنقع اس کے لیے صفت ہے، وبطن اس کی صفت ہے لا یشبع، قلب اس کی صفت ہے لا یخشع، ودعاء اس کی صفت ہے لا یسمع، وعمل اس کی صفت ہے لا ينفع، وصلاة لا ترفع. یہ شاہد مثال ہے جو میں نے آپ کو بتا دی.
اور اس میں الحمدللہ الذی میں شاہد مثال کیا ہے؟ ایک تو للہ یہ موصوف ہے، الذی اس کے لیے صفت ہے، للہ الذی، پھر اطعمنا اس کے لیے صلہ واقع ہو جائے گا، باقی اسی طرح ہے. اور الحمدللہ الذی میں بھی الذی صفت واقع للہ کے لیے. ناسن موصوف ہے، یبتئون اس کے لیے جملہ صفت ہے، جو کہ ناسن نکرہ ہے. خوب یا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك انت الرحيم الغفور. صحیفہ سجادیہ سے ہے. اس میں 9 کلن ترکیبیں ہیں، جملات ہیں جن کی ترکیب مطلوب ہے، اور میں نے کچھ کے متعلق وضاحت کی ہے، اور باقی خود آپ تھوڑی زحمت فرمائیں، ان کو دیکھیں اور سمجھیں، لکھیں، یاد کریں. صفحہ نمبر 118 پہ وہ کچھ چیزیں وہ عنوان برائے مطالعہ ذکر کی ہیں. سب سے پہلے التوابع سمدیہ سے تعریف کی ہے. التوابع کل فرع اعرب باعراب سابقہ، ٹھیک ہے. کل فرع، ہر وہ دوم، ہر وہ فرع جس کو اس سے پہلے والے اسم کا اعراب دیا جائے. نعت کتاب کے توابع يدل على معنى في متبوع او في متعلق متبوعه، ہدایہ سے ابھی بیان کیا آپ کے لیے. التاکید تابع يفيد تقریر متبوعه او شمول الحکم لافراده. تاکید ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے تقریر و تثبیت کا فائدہ دیتا ہے یا شمول حکم برائے افراد متبوع کا فائدہ دیتا ہے. بدل وہ تابع ہے المقصود اصالتاً بما نسب الی متبوعہ، وہ چیز جو اصالتاً متبوع کی طرف، اس تابع کے متبوع کی طرف نسبت دی گئی ہے، وہی حقیقت میں اسی کی طرف نسبت. اور یہی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، جو کہ تابعی اس کے در واقع مقصود بے حکم اس کی متبوع نسبت داتے شدہ. اسی کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے. عطف بیان تابع غیر صفت یوضح متبوعه وهو اشهر شیء اسم شیء، یہ بھی ہدایہ سے ابھی بیان کیا آپ کے لیے. اور العطف بالحروف کی تعریف یوں کر رہے ہیں، هو التابع المتوسط بینه وبین متبوعه احد حروف العطف. حروف عطف میں سے کوئی ایک خود اس کے اور اس کے متبوع کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، اور اسی کا نام ہے عطف بالحروف. اور آخر میں ایک صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال اسی کا بھی آپ ترجمہ اس کی ترکیب کیجئے. اور اسی سے کتاب جو ہے صفحہ نمبر 118 پہ یہ نحو مقدماتی اسی ہی صورت میں تمام ہو جاتی ہے، لیکن نحو مقدماتی میں کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مطالب اور مباحث ذکر ہونے چاہیے لیکن ذکر نہیں کیے گئے. اس سے پہلے کہ میں ان مطالب کی طرف اشارہ کروں، ایک قاعدہ اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود جائیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی کتاب ہے نحو میر. چھوٹی سی کتاب نحو میر کے جتنے موضوعات ہیں، یہ کتاب ہے نحو میر، اس کو دیکھیے. اس میں تمام مطالب کو، اب ترتیب کو نہ دیکھیں کہ مثلا یہاں آگے پیچھے، اس کو نہ دیکھیں، فقط دیکھیں یہ موضوعات اس کتاب میں ہیں. پھر اسی طرح نحو مقدماتی میں فہرست بنی ہوئی ہے، موضوعات ہیں، اس کو بھی آپ دقیق طریقے سے فہرست وار بنا دیں. یہ 2 کتابیں. تیسری کتاب آپ اور اضافہ کر دیں، مثلا عوامل ملا محسن یا عوامل جرجانی شرح عوامل، ان کے جتنے موضوعات ہیں ایک پیج پہ 2 پیجوں پہ فہرست بنا دیں، لسٹ بنا دیں. اور اسی طرح ملا محسن میں بھی یہ 4 کتابیں، نحو مقدماتی اور وہ، یا ایک اور ہے مثلا حمید محمدی کی ہے نحو مقدماتی، وہ کتاب، یہ کتاب اور نحو میر، یہ 3 کتابیں. اگر مشکل ہو مثلا
شرح عوامل کی طرف رجوع کرنا یا ملا محسن کی طرف رجوع کرنا اگر مشکل ہو تو کم از کم یہ 3 کتابیں اس نحو مقدماتی کو حمید محمدی نے جو لکھی ہے اس کے مباحث کے اعتبار سے کہ کون کون سے مباحث اس میں ہیں اور اس میں نہیں ہیں. جب آپ لسٹ بنائیں گے تو پھر آپ دیکھیں مطالعہ کریں جو چیزیں دونوں میں ہو اس کو ٹک کیجیے. ٹک اگر علامت لگا دی تو سمجھے کہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹک رہے ادھر ادھر تینوں میں ٹک لگا دیں یعنی یہ مباحث مشترک ہے. جو مثلا اس میں ہو اس میں نہ ہو اس میں لکھ دیں مخصوص خاص ٹھیک ہے یہ مباحث اس میں ہے. یا مثلا ایک علامت لگا دیں ضرب کی یعنی نہیں ہے یہ اس کتاب میں نہیں ہے اور جہاں ہو وہاں ٹک لگا دیں. یہ ایک طریقہ یا یہ کہ وہ مباحث جو مشترک ہیں ان کو لکھتے جائیں جدید صفحے پہ تینوں سے دیکھیں. مثلا فرض کریں نحو کی تعریف ان تینوں میں ہے وہ انہوں نے مثال خوب وہ لکھ دیں. اگر اس میں نہیں ہے نحو میر میں نحو کی تعریف تو لکھیں کہ مثلا اس میں ہے لیکن نحو میر میں نہیں ہے وہ انہوں نے مثال دے رہا ہوں. کلام کی تعریف تینوں میں ہے کلمے کی تعریف تینوں میں ہے مثلا اسم کی تعریف فعل کی تعریف حرف کی تعریف. اس میں کیا ہے اسم کی علامات بیان نہیں کیے گئے لیکن مثلا فرض کریں اس کتاب نحو میر میں علامات اسم فعل اور حرف بھی بیان کیے گئے لذا وہ لکھیں کہ یہ چیز اس میں اچھے طریقے سے بیان کی ہے. اسی طرح ابتدائی کتاب سے لے کر آخر تک آپ ایک مرور کریں لیکن تمام مباحث فہرست سے نہ دیکھیں اول سے خود کتاب کھولیں صفحات وغیرہ دیکھتے جائیں اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ لکھیں. ایک یہ چیز اس کے ذریعے سے آپ کو مقایسہ اور تطبیق 2-3 کتابوں میں ایک طریقہ آ جائے گا اور آئندہ تطبیق کے لیے ایک راہ گشا اور یعنی تمرین اور ایکسرسائز ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر وہ طالب علم آپ میں سے جو ہدایہ پڑھ چکے ہیں وہ اگر یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اول ہدایہ سے لے کر آخر ہدایہ تک تمام مصطلحات کو عربی زبان میں نوٹ کریں. مثلا فرض کریں اس کتاب کی ابتدا میں خود نحو کی تعریف کی گئی ہے. اس میں نحو مقدماتی میں سب سے پہلے اس کی تعریف کی گئی ہے. یہ صفحہ نمبر 13 پہ علم نحو تعریف علم نحو ہدایہ میں بھی ہے تعریف علم نحو اس کو عربی زبان میں لکھیں ٹھیک ہے اور اس کا اپنی زبان میں اردو میں ترجمہ کریں. اس کے بعد فرض کر لکھا ہے کلمہ کی تعریف کیا کلمہ کسے کہتے ہیں. پھر لکھا ہے اسم کی تعریف فعل کی تعریف حرف کی تعریف. یہ سب نحو میر میں بھی ہیں ہدایہ میں بھی ہیں سب چیزوں میں. آپ اس سے ہدایہ سے معذرت کے ساتھ میں چونکہ بحث ہو رہی ہے ہدایہ کی ہدایہ کے وہ افراد جو ہدایہ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے اصل جو تعریف ہے کلمے کی اسم کی فعل کی اور حرف کی وہاں سے وہ لکھیں اور کلام کی تعریف جو یہاں ہے یہ بھی لکھیں جو ہدایہ میں ہے وہ بھی لکھیں عربی میں جو وہاں ہے عربی میں اس کو اسی طرح رہنے دیں. اور اسی طرح مثلا بحث میں آتے ہیں معرب اور مبنی کے بارے میں تو آپ یہ لکھیں خود اعراب کیا ہے ہدایہ میں تعریف موجود ہے اور یہاں جو اعراب کی تعریف کی گئی اس کو بھی آپ لکھیں. اور اسی طرح مثلا فرض کریں معرب کی تعریف مبنی کی تعریف منصرف کی تعریف غیر منصرف کی تعریف تمام مباحث میں اول سے لے کر آخر تک جو کہ بحث توابع ہے آخری بحث اس کتاب کے اعتبار سے لیکن ہدایہ میں حروف کی بحث جو ہے وہ آخری بحث ہے. میں یہ 2 تذکر دینے کے بعد آخر میں کچھ مباحث اور مطالب جو مطالب ناقص بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ اشارہ کیا گیا ہے دوران درس لیکن کچھ مطالب جو ہیں اصلا بیان ہی نہیں کیے گئے ان کی طرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں. باقی آپ مکمل بحث جو ہے وہاں رجوع کیجئے اور دیکھیے گا. مثلا ایک بحث ہے معرفہ اور نکرہ. یہ بحث کتاب میں نہیں ہے آپ دیکھیے ممکن ہے ہاں ایک جگہ پر ہے کہ مثلا معرفہ یعنی مشخص اور نکرہ یعنی غیر مشخص یہ عبارت ہے فقط وہ بھی کسی اور مناسبت سے. اگر یہ مراد ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور تقسیم ہے باقاعدے سے کون سے مثلا معارف ہیں کون سے
نکرات ہیں. خود پھر معارف کی فہرست سے باقاعدہ اقسام ہے معارف کے. اچھا ایک مذکر اور مؤنث کا چکر ہی نہیں ہے یہاں. گویا کہ یہ فارسی زبان میں ہے، جیسا کہ فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث کا چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ آسان کرنے کے لیے یہاں بھی انہوں نے اپنی زبان سمجھتے ہوئے اس کو چکر ہی یہ نہیں ذکر کیا. اگرچہ اشارہ کیا فقط، وہ بھی ایک جگہ پر، وہ باقاعدہ بحث نہیں ہے. مثلا اگر یہ حروف جارہ کی تمام معانی نہ لکھتا، فقط حروف جارہ لکھ دیتا، ان کی ہر ایک کی مثال لکھ دیتا اور ان کی جگہ پر یہ چیزیں بیان کرتا تو بہتر تھا، واضح تھا. اسماء کنایات کی بحث مثلا نہیں کی انہوں نے، اسماء عدد کو ذکر نہیں کیا، ظروف مبنیہ کی بحث نہیں ہے، مفرد کی، تثنیہ کی اور جمع کی. یہ جو تقسیم اسم ہے، کلن تقسیم اسم مختلف انواع اور اقسام کی جانب، وہ اصلا ہے ہی نہیں. منصرف کا اور غیر منصرف کا اتنا اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی ذکر نہیں کیا گیا اس کتاب میں، اگرچہ ذکر ہونا چاہیے. اور جب ہم حروف کی بحث میں آتے ہیں تو حروف میں مثلا حروف زوائد کو ذکر نہیں کیا. حروف زوائد مثلا ان ہے، ان ہے، ما، لا، من، با اور لام، ان حروف کو ذکر کرنا چاہیے تھا. حروف تفسیر ہیں اے اور ان، ان کو ذکر نہیں کیا. حروف تحویض ہیں الا، حلا، لولا اور راما، ان کو ذکر نہیں کیا. حروف شرط ہیں ان، لا اور اما. حروف رادع ہیں کلا ہے فرض کریں. اور تائے تانیث کی بحث نہیں کی، نون تاکید کو نہیں بیان کیا. اور بہت سارے ایسے مباحث ہیں جن کو بیان ہونا چاہیے تھا ولو اشارتن. میں نے کہا کہ آپ تفصیل میں نہ جائیں، فقط اس حد تک بیان کریں جس حد تک نحویر میں بیان کیا گیا ہے. چونکہ ابتدائی کتاب ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی بحث کافی ہو جاتی. اور ہمارے جو اعتراضات اس کتاب پہ تھے ان کو آپ صفحے قلب پہ نوٹ کریں اور پھر عالم تفکر میں جا کے تفکر کریں اور پھر عالم خارج میں آ کر تطبیق کر کے دیکھیں کہ واقعا ہے ایسا یا نہیں. اگر ہو تو تصدیق کیجئے، اگر نہ ہو تو ہمیں تذکر دیجئے کہ آپ نے یہ اعتراضات بجا نہیں کیے بلکہ بھیجا ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اور اسی پہ ہماری یہ کتاب پایان ہوتی ہے اور اینڈ ہے، در واقع یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. ہم شکر کرتے ہیں پروردگار کا، ابتدائی کتاب میں بھی اور آخری کتاب میں جس طرح توفیق پروردگار تھی کہ کتاب کو شروع کیا، اسی توفیق پروردگار سے کتاب کو ختم کیا. یوں ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اور یہ جملہ پھر بھی دہراتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین.